فاتحہ۔ یہ کہہ رہی ہے کہ کونین کا نصیر، فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ کونین کا نصیر، تحریر ہے حسین کی زخمی جبین پر، دیکھو عروج خاک راہ کربلا کے آج، جنت یہ چاہتی ہے میں ہوتی زمین پر، خوش مجھے فاطمہ زہرا سلام علیہا بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد المؤید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد، بس ٹھیک آواز ہے، والصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ حاضرین ذوی الاحترام، یہ جو 40 کا عشرہ چل رہا ہے، اس کی 2 مجلسیں آپ نے سماعت فرمائی، اور آج یہ شب جمعہ کی 3ری مجلس ہے جسے میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 2 مجلسوں میں میں نے تمہیدی مراحل طے کر لیے، اور میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ اللہ نے اپنی دین کی باغ ڈور معصوم کے حوالے کیا، اور معصوم کو ان چیزوں سے پیدا کیا جو چیزوں سے ہمیں نہیں پیدا کیا، اس لیے کہ ہماری نوع ان کی نوع سے الگ ہے، ہماری جنس ان کی جنس سے الگ ہے، ہماری غرض خلقت ان کی غرض خلقت سے الگ ہے۔ ہم آگ پانی مٹی ہوا سے پیدا ہوئے، اسی لیے جب مر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مٹی ہے، اور مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ 10-20 سال کے بعد اگر قبر کھودیں آپ تو ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ اجزاء یہاں کے ہیں، لہٰذا آگ آگ میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں، ہوا ہوا میں، یہ ساری چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ جو دوسری چیز جسے قرآن نے شیء آخر کہا، جسے روح کہتے ہیں، یہ سارا عذاب و ثواب جو ہے وہ روح کے اوپر ہوگا۔ مگر اللہ نے محمد اور آل محمد کو ہمارے جیسا جسم عطا کیا، مگر یہ بھی دنیا جان لے کہ یہ جو جسم ہمارے جیسا ہے یہ دیکھنے میں ہمارے جیسا ہے، مگر یہ مٹیریل ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ہم آگ پانی مٹی ہوا سے پیدا ہوئے، وہ جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو سے ان کا جسم بنا ہے۔ اسی لیے جو کمال ہماری روح میں ہوگا وہ کمال ان کے جسم میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے جسم کو اس چیز سے پیدا کیا جس چیز سے ہماری روح پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اہل بیت کو نور سے پیدا کیا، اور نور سے پیدا کرنے کے بعد ہم جیسا جسم عطا کیا۔ نور سے اس لیے پیدا کیا کہ وہ وحدت کے قریب رہیں، جسم اس لیے دیا کہ ہم جیسے گناہگار بندوں کے قریب رہیں۔ اسی لیے آل محمد نے بتایا کہ تم ہمیں پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ نہ ہم خدا ہیں نہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ لہٰذا آل محمد نے ہر آن یہ کوشش کی کہ دنیا کو بتائیں کہ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی مخلوق ہیں۔ اسی لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، سورج کو پلٹا کے بتایا کہ ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مگر
یہ دنیا اللہ سے شکوہ کر سکتی تھی اس لیے کہ یہ آئیڈیل تھے، تو اللہ سے کہتی کہ ہمارے اوپر یہ جبر و اکراہ کیوں لاد دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو روزے کا حکم دیتے ہیں کہ ان کو تو بھوک لگتی نہیں، انہیں کیا پتہ کہ روزے میں کتنی دقت ہے، ان کو اپنے اہل و عیال کی قربانیاں تو دینی نہیں پڑتی، تو انہیں کیا پتہ چلے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سے تو مطالبہ کر رہا ہے اور نمونہ عمل یہ ہیں، لہٰذا اللہ نے کہا یہ بالکل تمہارے جیسے ہوں گے، بھوک اور پیاس کا ان کے اور یہ احساس ہوگا، تن و سر میں ان کی بھی جدائیگی ہوگی، مگر ہر آن یہ الگ اپنے کو ثابت کرتے رہیں گے، کٹی ہوئی گردن سے قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں گے کہ تم میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک بات آ گئی، اب مسلسل آپ کو فضائل یہ جو 5-7 مجلسیں بچی ہیں، 7-8 مجلسیں، اس میں سننا ہے، مگر میں نے یہ سوچا کہ اب آج سے فضائل شروع ہو رہے ہیں تو ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، ہم حج کیسے کریں، ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں۔ اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے، اب ہم عطن گوش ہو جائیں اور متوجہ ہوں۔ میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، ہم حج کیسے کریں، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو ہر آدمی کے پاس ایک سیدھا سادہ جواب ہے کہ نماز ایسے پڑھیں جیسے محمد اور آل محمد نے پڑھی، روزہ ایسے رکھیں جیسے محمد اور آل محمد نے رکھا، احکام شریعت پر پابندی ویسے کریں جیسے محمد اور آل محمد نے بتایا۔ تو دنیا کے جب ہر عمل کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل آل محمد ہیں تو کیا خطابت اور منبر پہ آنے کے لیے آل محمد نمونہ عمل نہیں ہوں گے؟ جب دنیا کے ہر معاملے میں آئیڈیل اور آل محمد ہیں تو کیا تقریر کرنے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے آئیڈیل آل محمد نہیں ہوں گے؟ لہٰذا میں آج چاہتا ہوں کہ آج میں تمہیداً اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ کے خاندان آل محمد سے کسی فرد کو منتخب کیا جائے اور ان کی زبانی فضائل آل محمد سنائے جائیں، اس لیے کہ جب آپ ہم جیسے گناہگار سے فضائل سننے کے بعد اتنے خوش و محسوس ہوتے ہیں تو جب خانوادہ آل محمد کی کوئی فرد سنائے گی تو کہوں گا۔ میں نے بہت سوچا کہ کس کے لیے کہوں، مگر ابھی کچھ مجلسیں بچی ہیں اس میں سناؤں گا، مگر میں آج یہ چاہتا ہوں، نہ جانے کیوں دل بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کربلا ہے، اس کربلا کے مقدمہ مسلم ابن عقیل ہیں جن کے فضائل کم پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا یہ بڑی معرکۃ العرب شخصیت ہے۔ تاریخ عرب گواہ ہے کہ عرب میں 4 ایسے جوان تھے کہ ان میں سے ایک بھی چاہتا تو پورے عرب پہ قبضہ حاصل کر سکتا تھا۔ پورا عرب اس بات کا گواہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے 4 ایسے بہادر تھے، یہ ویٹو پاور تھے، 4 ویٹو پاور۔ یہ تمہیں بیٹھنا تو آگے بیٹھو، بار بار آگے سے پیچھے نہ جاؤ، ایک جگہ بیٹھو۔ 4 ایسے جوان ہیں کہ جو ویٹو پاور تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی پورے عرب پہ قبضہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس میں جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر، محمد ابن حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے، جناب عباس اور جناب مسلم ابن عقیل۔ یہ بڑی عظمت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی اور غازی ابو فضل العباس کی، مگر امام حسین نے، اب فضائل سنیے، ہم آتن متوجہ ہوں کہ ان 4 بڑی طاقتوں کو آقا ابا عبداللہ الحسین نے الگ الگ کر دیا۔ جناب محمد ابن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، عبداللہ ابن جعفر کو مکے میں چھوڑ دیا، مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرح روانہ کیا، عباس ابن علی کو اپنے ساتھ لے کے سرمایہ کربلا بنایا۔ اور یہ دونوں بڑی عظیم شخصیتیں ہیں، اس لیے کہ علی کی تمنا کا نام عباس ہے اور عقیل کی تمنا کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ اسی لیے قیامت تک جہاں کہیں بھی مجلس ہوگی، قیامت تک جہاں کہیں بھی مجلس ہوگی، دونوں کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ عباس کی یادگار یا علم ہے اور مسلم کی یادگار بعد مجلس زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب دیکھیے آج مجھے بڑی محنت لگے گی، اس لیے کہ معصومین کے الفاظ کے سہارے سے آگے بڑھنا ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کا وہ خطبہ آپ کو سنانا ہے جو جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے پہنچے تو اپنے بیگانے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان کوفے کی جامع مسجد کے بالائی ممبر کے بالائی حصے پہ جا کے جو خطبہ دیا، اور اس خطبے کی سحر بیانی کا یہ اثر تھا کہ 18,000 افراد نے فوراً خطبہ سننے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اس خطبے کا کمال یہ ہے، آپ دیکھیں گے ایک ایک لفظ سے لگے گا کہ خوشبو نہج البلاغہ آ رہی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے علم و کمال کو ذرا فرمائیے
مگر میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں تاکہ ہمیں لگے کہ آپ متوجہ ہیں سننے کا. تھوڑا کھسا گائیں بعد میں. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا کھسا گائیں آدمی. اس خطبے کی سربیانی کا یہ اثر ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر اسی خطبے کو سننے کے بعد بیعت کر لیا. اس خطبے کے 4 حصے ہیں. جناب مسلم نے اس میں اہل بیت کے فضائل بتایا, حسین کے فضائل بتائے, اور اہل کوفہ کی تنبیہ کیا ہے, اور یزید کو پہچنوایا ہے کہ جس کے پیچھے بھاگ رہے وہ کون ہے. کوفے کے جامع مسجد کے ممبر کے بالائی حصے پہ جانے کے بعد جناب مسلم خطبہ فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ وجعل احدہما روحا والآخر نفسہ وجعل الاول منہما تاجا لمشیتہ والثانیا سیفا لارادتہ وکان سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وکان سیدنا الاصغر کان یفعل عنہ فبہ فمضی الطاہرین التقیین ولیس لہما وارث علی وجہ الارض سوى الحسین علیہ السلام کلامی القرآن مناجب بالرحمن قاسم کل خیر المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر فاقلوا اہل الکوفہ ان لا تستاقلوا ترکتم ابا عبداللہ الحسین مصباح الصلاة والنور المحراب وتفسیر الکتاب وخلاصة الوجود لشارب الخمور واللعب بالکلام هل يستوي الخمر والسلسبيل هل انامی الغنام والمنام بہت جبریل ہا هنا ارسلتم علیکم سفیرا ووزیرا وداعیا الی بیت اللہ امشی اثر غبار فرس ابی عبداللہ الحسین تصل الجنہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی میں نے خود آج انشاءاللہ وعظ میں آئیں گے جب فضائل سنیں گے اور میں ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کروں گا. ابھی ایک حصہ میں نے خطبے کا سنایا, اب جتنی توجہ ہوگی اتنے خطبے میں آپ کو مکمل کر دوں گا. مگر یہ مسلم ابن عقیل کا ہے. مسلم ابن عقیل ہیں کون؟ مسلم ابن عقیل کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی, پوری زندگی معرفت مسلم کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو آقا ابا عبداللہ الحسین نے اس وقت کہا جب جناب مسلم کوفے جا رہے تھے تو خط دیا, اور خط کے اوپر یہ ٹائٹل لکھا اہل کوفہ کے نام کہ قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی وثقتی. اب دیکھیے فضائل پڑھنا آسان ہے مگر روایتوں کے سہارے سے بات کو آگے بڑھانا مشکل طلب ہے. اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو میں پورا خطبہ نہیں سنا سکتا. عظمت مسلم کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی حسین کا ایک جملہ کافی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی وثقتی. اے اہل کوفہ, اب تمہارے درمیان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں افضل ہے اور ہمارے بھروسے کی جگہ پر ہے. نہیں توجہ کا نہیں, امام نے 2 جملے کہے ہیں, افضل اہل بیتی, ہمارے اہل بیت میں افضل ہے, وثقتی, ہمارے بھروسے اور اعتماد کی جگہ پہ ہے. کچھ بات سمجھے, آخری مجمع تک جملہ کہہ رہا, حسین وقت کا امام کہہ رہا ثقتی, ہمارے اعتماد اور بھروسے کی جگہ پہ ہے. تو اب جملہ سنبھالیے, خدا کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں, حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. خدا کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. پوری کائنات سے اللہ نے جس ذات کو کربلا کے لیے منتخب کیا اسے حسین کہتے ہیں. حسین نے اپنے اہل بیت میں جس ذات کو کوفے کے لیے اور اپنے مقصد کی تشہیر کے لیے منتخب کیا اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. سفیر ہیں, آپ بھی ویزے لے کے آئے ہیں اور ہر بات کو نزاکتوں کو جانتے ہیں. ہر ملک میں سفیر ہوتا ہے, امبیسڈر ہوتا ہے. سفیر کا کیا کام ہے؟ سفیر اس ملک کا ترجمان ہوتا ہے. سفیر اس ملک کا ترجمان ہوتا ہے. جو سفیر کہے اس کا مطلب وہ ملک بول رہا ہے.
جو سفیر کہے اس کا مطلب وہ ملک بول رہا ہے. آج کوفے میں جو مسلم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی حسین کے مطابق نہیں. بڑی آپ نے مجلسیں سنی ہوگی, ایک جملہ سنیے. جناب مسلم ابن عقیل جب آئے تو پہلے مختار کے گھر رہے. جناب مختار جب چلے گئے تو ہانی ابن عروہ کے گھر رکھا. دیکھیے ہانی کون؟ رسول کے صحابی. ہانی کون؟ علی کے صحابی. ہانی کون؟ امام حسن کے صحابی. مگر صحابی اور حسین کے معتمد میں کتنا فاصلہ ہے وہ سنیے آپ. صحابی کتنے؟ 3 معصوموں کے صحابی, پیغمبر کے, علی کے, امام حسن کے صحابی بھی ہیں اور حسین کے بھی صحابی کہیں. اور مسلم کون ہے؟ ثقتی, حسین کے معتمد. برابر آپ نے یہ واقعہ سنا مگر ایک نتیجہ میں دے رہا ہوں. کربلا کا پس منظر سنی. ہانی نے بیعت نہیں کی ابن زیاد کی. جب اسے پتا چلا تو اس نے پوچھا تو پتا چلا کہ بیمار, تو اس نے کہا ہم عیادت کے لیے جائیں گے. ہانی کے پاس خبر آئی کہ ابن زیاد آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہے. ہانی نے مسلم ابن عقیل کو بلایا جو انہی کے گھر میں تھے اور کہا بڑا اچھا موقع ہے, یہ ملعون عیادت کے لیے آ رہا ہے اور آپ پردے کے پیچھے رہیے, فوجیں باہر ہوں گے, سپاہی باہر ہوں گے, یہ نہتھا رہے گا, آپ آگے اسے قتل کر دیجئے. بڑا اچھا موقع ہے, ہاتھ سے جانے نہ دیجئے. رسول کے صحابی ہیں, علی اور حسن کے صحابی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ابن زیاد کو قتل کیجئے. جناب مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے ہیں. ابن زیاد آ کے بیٹھ گیا مگر یہ منتظر ہیں مسلم کو نہیں آنا تو نہیں آئے. حالانکہ اب جو ہانی نے دیکھا کہ تاخیر ہو رہی ہے تو اشعار پڑھنے لگے اور ان اشعار میں یہ کہا کہ ہماری جان بھی چلی جائے مگر جو بات طے ہے اسے پورا کریے. مگر نہیں آئے. جب چلا گیا ابن زیاد تب جناب مسلم ابن عقیل باہر آئے تو ہانی کو ایسا لگا کہ جو پروگرام تھا وہ فیل ہو گیا. تو جناب ہانی نے کہا آپ نے بڑا اچھا موقع ہاتھ سے جانے دیا, اس کو قتل کر دیتے تو سارا فتنہ ختم ہو جاتا. تو جناب مسلم نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت بزدلانہ حملہ نہیں کرتے. جناب مسلم نے نہیں, یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, یہ تو سنتے رہتے ہیں. جناب مسلم نے کیا کہا کہ ہم اہل بیت بزدلانہ حملہ نہیں کرتے. یہ جواب آپ کے لیے نہیں ہے, یہ جواب آپ کے لیے نہیں, نئی مجمع کے لیے ہے. آج 21ویں صدی میں عقل و شعور کی باتیں کریے. وہ ایک جذباتی اقدام تھا ہانی کا جس کا جذباتی جواب دے دیا جناب مسلم ابن عقیل نے. مگر آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, آج کے اسکالروں کے لیے, آج کے دانشوروں کے لیے جناب مسلم کا یہ جواب نہیں ہے. جواب میں بتاتا ہوں کیا تھا جناب مسلم. ہانی یہ کہہ رہے تھے کہ ابن زیاد کو قتل کریے. ابن زیاد کون ہے؟ یزید کا گورنر ہے. جناب مسلم کون ہے؟ حسین کے سفیر ہیں. دونوں کا فرق پہچانیے. ابن زیاد آیا ہے نہتھا, ایک محب اہل بیت کی عیادت کے لیے, محب اہل بیت کی عیادت کے لیے. ہانی کہہ رہے قتل کر دو. نہیں سمجھ پائے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آج مسلم کوفے میں ابن زیاد کو قتل کر دیتے تو پوری کربلا انتقامی ہو جاتی. اور آج تاریخ یہ لکھتی کہ چونکہ وہ ہانی کی عیادت کے لیے ان کا گورنر گیا تھا اور اس وقت ان کے سفیر وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بلا قصور اس کو قتل کر دیا اور یزید کو غصہ آ گیا اور اس نے انتقاماً حسین کو قتل کر دیا تو یہ پوری کربلا انتقامی ہو جاتی. مگر جناب مسلم نے تلوار کو رکھ کے بتایا کہ جیسے کربلا کو حسین دیکھ رہے ہیں ویسے میں دیکھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب جب ایسا باہوش اور دانشور ہو تب حسین اسے اپنا معتمد کہتے ہیں. اب جناب مسلم ابن عقیل آئے کوفے میں. اب یہاں سے ذرا سنیے, پوری توانائیوں کو خرچ کریے آپ جیسے میں کر رہا ہوں کہ ممبر پہ آ کے کہتے ہیں. جلدی جلدی میں ترجمہ سنا رہا ہوں اس لیے کہ ایک گھنٹے میں تقریر کو مکمل کرنا رہتا ہے. کہ جناب مسلم کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق. دیکھیں تقریر کیسے شروع کر رہے ہیں, پورا کوزے میں سمندر سمیٹ رہے ہیں, نہیں قطرے میں سمندر سمیٹ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی دونوں کو اس لیے پیدا کیا کہ اپنے خدا ہونے پہ دلیل قائم کرے. نہیں توجہ, بڑی محنت. الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے محمد اور علی دونوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے خدا ہونے پہ دلیل قائم کرے. کیا مطلب؟ ساری دنیا کہتی ہے اللہ خالق ہے, دلیل کا محمد کو دیکھو, علی کو دیکھو, ایسوں کو پیدا کیا ہے.
محمد اور علی کو دیکھو، اللہ رحیم و کریم ہے، کا ان کو دیکھو، انہیں دیکھتے جاؤ، ہمیں پہچانتے جاؤ۔ تو جناب مسلم کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیٰ دلیلا لذاتہ، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے محمد اور علی دونوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے وجود کے اوپر دلیل قائم کرے، وجود پہ دلیل قائم کرے کہ ہم خالق ہیں، ایسے کو پیدا کیا، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا۔ اب محرومیوں والی تقریر نہ سنیے، جناب امیر المومنین جب کوفے میں خطبہ دینے لگے ممبر سے تو کہتے ہیں انا اول و انا آخر، انا ظاہر و انا باطن، انا احیی و امیت، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی مردہ کرتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک بد نصیب کھڑا ہو گیا، کہا یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، خلق تو اللہ کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی خالق ہیں، تو آپ کی خلقت میں اور اللہ کے خالق ہونے میں کیا فرق ہے؟ علی نے زانو پہ ہاتھ مار کے کہا اے بد نصیب، یہ کم فرق ہے کہ اس نے مجھ جیسے کو پیدا کیا، میں نے تجھ جیسے کو پیدا کیا۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وَأَقَامَهُمَا، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیٰ دلیلا لذاتہ۔ میری طرف دیکھیے، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیٰ دلیلا لذاتہ، حمد ہے اس خدا کے جس نے محمد اور علی کو اس لیے پیدا کیا کہ اپنے وجود پہ دلیل قائم کرے۔ اس کے بعد عجب جملہ ہے، عجب جملہ ہے، یہ سب کو ہضم نہیں ہوگا، جناب مسلم ابن عقیل کی معرفت کا جملہ ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں، خطبہ دیکھیں جناب مسلم کا، کہ حمد اس خدا کی جس نے محمد اور علی دونوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے وجود پہ دلیل قائم کر سکے۔ اب اگر یہی بات آپ تک پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہے۔ کہتے ہیں وَأَقَامَهُمَا مُقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، چونکہ خدا واجب الوجود ہے، وہ دکھائی نہیں دے سکتا، لہذا اس کائنات میں اپنی حکومت چلانے کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اقامہما مقامہ فی سائر بریات، لہذا ان دونوں کو اپنا نائب بنایا کہ دونوں جہان میں حکومت کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قائم مقام آپ اردو میں بولتے ہیں وَأَقَامَهُمَا مُقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، ان دونوں کو پوری کائنات میں اپنا قائم مقام بنایا۔ وَجَعَلَ أَوَّلَ مِنْهُمْ وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحَهُ وَالْآخِرَ نَفْسُهُ۔ دیکھیں کیسے فضائل سمٹ رہا ہے، ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا نفس بنایا۔ مجلسیں تو سنتے رہتے ہیں، وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحَهُ وَالْآخِرَ نَفْسُهُ، ان میں سے جو پہلا ہے اس کو اپنی روح بنایا، وآخر نفس، اور آخر کو اپنا نفس بنایا۔ ایک کو روح اللہ بنایا، ایک کو نفس اللہ بنایا۔ روح نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہتا، نفس نہ ہو تو کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی۔ کہا ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا نفس بنایا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون خاموشی سے سنتا ہے۔ اب جو قیامت کا جملہ مسلم کہتے ہیں وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحَهُ وَالْآخَرَ نَفْسُهُ، اس کے بعد کہتے ہیں آخری فر تک جملہ سنیے، وَجَعَلَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ وَثَانِيًا سَيْفًا لِإِرَادَتِهِ، ان میں سے جو ایک تھا محمد، اللہ نے اس کے سر پر اپنی مشیت و مرضی کا تاج رکھ دیا، دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنا دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب تو ہم بھی نہ سمجھتے نہ آپ سمجھتے اگر مسلم وضاحت نہ کرتے۔ فرمایا جعل اول منہما تاجا لمشیتہ، ان میں سے جو پہلا ہے محمد، اس کے سر پر اپنی مشیت و مرضی کا تاج رکھا، ثانیا سیفا لارادتہ، اور دوسرا جو علی ہے اس کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ کیا مطلب ہوا؟ اب آگے خطبے میں وضاحت کرتے ہیں، وکان ینطق عن اللہ وللہ وباللہ، ان میں سے جو پہلا محمد ہے ینطق عن اللہ، ذرا آپ اپنے معیار سماعت کو بلند کریے، کہ کانا ینطق عن اللہ وللہ وباللہ، ان میں سے جو پہلا محمد ہے جس کے سر پر مشیت و مرضی کا تاج رکھا، وہ ینطق عن اللہ، وہ جو بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اللہ کے لیے بولتا ہے، اس کے کلام میں خدا شریک رہتا ہے۔
यंतकु अनिल्लाह वलिल्लाह वबिल्लाह, वो जो बोलता है अपने लिए नहीं बोलता, खुदा के लिए बोलता है, अपनी तरफ से नहीं बोलता, खुदा की तरफ से बोलता है, उसके कलाम में खुदा शरीक रहता है। वह सानियन सैफन लिइरादती, और दूसरे को अपने इरादे की तलवार बनाए। वह काना यफलु अनहु फबिही, और ये जो अमल करता है दूसरा, वो अपने लिए नहीं करता, उसके लिए करता है, उसके इज़्न से करता है, और उसके अमल में खुदा शरीक रहता है। मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। अब इससे बड़ा मेरे पास जुमला नहीं है कि जनाब मुस्लिम कहते हैं कि दोनों का काम बटा है, बड़े भाई का काम अलग, छोटे भाई का काम अलग, नबूवत का काम अलग, इमामत का काम अलग, मोहम्मद का काम अलग, अली का काम अलग है। कैसे तकसीम कर रहे हैं? इसके सर पर अपनी मशीयत और मर्जी का ताज रख दिया। तो ये जो बोलता है तो अल्लाह की तरफ से बोलता है, अल्लाह के लिए बोलता है, अल्लाह के साथ बोलता है। ये जो काम करता है अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह के साथ करता है, अल्लाह की मर्जी से करता है। इसके कौल में खुदा शरीक, इसके अमल में खुदा शरीक। ये जो बोलता है अल्लाह की तरफ से, ये जो करता है अल्लाह की तरफ से। इससे कहा जाएगा हालाता सुनाओ तो सुनाएगा, इन्नमा सुनाओ तो सुनाएगा, आयते तत्हीर सुनाओ तो सुनाएगा, आयते मुबाहला सुनाओ तो सुनाएगा, इनको कंधे पे बैठाओ तो बैठाएगा, सजदे को तूल करो तो करेगा। इसका अमल खुदा के लिए, मरहब को मारो तो मारेगा, खैबर में आओ तो आएगा, हुनैन में आओ तो आएगा, बिस्तर पे लेटो तो लेटेगा, मुबाहले में जाओ तो जाएगा, चादर पे लेट जाओ तो लेट जाएगा। इसका अमल खुदा के लिए है, इसका कौल खुदा के लिए। अभी बस एक बात ध्यान में रखिएगा, हजार मजीद इसमें बड़ा जुमला मेरे पास तो कम से कम नहीं है कि हम मुख्तलिफ इब्न अकील बता रहे हैं कि दोनों का काम बटा हुआ है। इसका कौल खुदा के लिए, इसका अमल खुदा के लिए, इसका कौल खुदा के लिए, इसका अमल खुदा के लिए। आखिरी फल तक नीचे ऊपर जितने मोमिनीन है सुने। अब मुस्लिम कोफे के मेंबर से कहते हैं फमज़या ताहरैन तक़ियैन लैसा लहुमा वारिसुन अला वजहिल अर्ज़ सवल हुसैन। एक कोफे वालों सुनो, ये दोनों तैयब व ताहिर, पाको पाकीज़ा, अपनी मुद्दत हयात पूरी करके दोनों अपनी मुद्दत हयात पर के इस दुनिया से चले गए। लैसा लहुमा वारिसुन अला वजहिल अर्ज़ सवल हुसैन। इस वक्त पूरे रूए अर्ज़ पर इन दोनों का वारिस हुसैन के अलावा कोई नहीं है। अब देखिए कैसे फजाइल को लेके आ रहे हैं। फरमा रहे हैं लैसा लहुमा वारिसुन अला वजहिल अर्ज़ सवल। नहीं, इस नुक्ते को आप ज़ाया ना करिएगा। अभी तक दोनों का काम अलग अलग है, नबूवत का काम अलग, इमामत का अलग, पैगंबर का काम अलग, अली का काम अलग। अब दोनों विरासतों को मुस्लिम एक जगह जमा करके कह रहे हैं कि फमज़या ताहरैन तक़ियैन, ये दोनों तैयब व ताहिर, पाको पाकीज़ा, अपनी मुद्दत हयात पूरी करके इस दुनिया से चले गए। वलैसा लहुमा वारिसुन अला वजहिल अर्ज़ सवल हुसैन अलैहिस्सलाम। इस वक्त पूरे रूए अर्ज़ पर, नहीं अभी मेरा जुमला मुकम्मल है, पूरे रूए अर्ज़ पर दोनों का वारिस, दोनों का वारिस, दोनों का वारिस, नबूवत और इमामत दोनों का वारिस। लैसा लहुमा वारिसुन अला वजहिल अर्ज़ सवल हुसैन। इस वक्त पूरे रूए अर्ज़ पर इन दोनों का वारिस हुसैन के अलावा कोई नहीं है। कैसे सुन रहे? मुस्लिम बताना चाह रहे कि यह हुसैन वो है जिसके सीने में दो दिल है, एक मोहम्मद बनकर धड़क रहा, एक अली बनकर धड़क रहा। कोफे वालों आओ मैं बताता हूं। अब आ गए हुसैन तक, हुसैन तक। इन दोनों का वारिस हुसैन के अलावा कोई नहीं। एक कोफे वालों आओ मैं बताऊं कि वो हुसैन कौन है, वो हुसैन कौन है। सुन, कलामिल कुरान मनाजिबिर रहमान कासिम कुल्ल खैर। मेरा हुसैन वो है
جو بولتا ہے تو قرآن سے، بولتا ہے تو قرآن سے، کلامی القرآن مناجب الرحمن، اور اگر کچھ اس کو سرگوشی بھی کرنا ہے تو بندوں سے نہیں کرتا، خدا سے کرتا ہے۔ کلامی القرآن مناجب الرحمن، راز و نیاز کی جو بات کرے گا بندوں سے نہیں، خدا سے کرتا ہے۔ سرگوشی کرتا ہے جو کانوں میں بات ہوتی ہے وہ خدا سے کرتا ہے۔ کلامی القرآن مناجب الرحمن، قاسم کل خیر، ہر خیر کا بانٹنے والا حسین، قاسم کل خیر، ہر خیر کے بانٹنے والے حسین۔ پوچھو قرآن سے خیر کیا ہے؟ کل ما عند اللہ خیر، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ سب خیر ہے۔ رزقوں کا خیر، آپ آئے ہیں رزق کے لیے، آئیے قرآن کہہ رہا ہے کہ رزق خیر ہے، اور مسلم کہتے ہیں ہر خیر کے بانٹنے والے حسین ہیں۔ جسے روزی چاہیے حسین سے مانگے، قسمت چاہیے حسین سے مانگے، اولاد چاہیے، کل ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے مانگ حسین سے۔ نہیں توجہ کیا، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے باب حسین سے جاؤ مانگو حسین سے۔ قاسم کل خیر، ہر خیر کے بانٹنے والے حسین۔ اچھا یہ بات تو بعض مولوی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کنفیوز ہو جائے، کہہ رہے ہیں صاحب ایک بے دین آدمی مر گیا، میں بے دینوں کی وکالت نہیں کر رہا ہوں مگر صرف میرے موضوع سے مرتبط ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کی وضاحت ضروری۔ ایک آدمی بے دین تھا، مر گیا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، مر گیا، داڑھی نہیں رکھتا تھا، مر گیا، مر گیا تو مر گیا، مگر اب مولوی صاحب کو حکم یہ ہے کہ چلیے نماز میت پڑھائیے، اور سب کو حکم ہے مومنین کو کہ چلیے پڑھیے، اور نماز میت میں اللہ نے کہا اپنی طرف سے کچھ نہ کہیے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کہیے۔ کہا کیا کہیے؟ کہا لا نعلم منہ الا خیرا۔ نہیں توجہ کیا، ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، مگر کہنا یہی ہے کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتا تھا، مگر کہنا یہی ہے کہ ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اے پروردگار یہ کیوں؟ تو آئیے میں بتاؤں، مسلم نے اس کی وضاحت کیا، قاسم کل خیر، ہر خیر کے مالک حسین، یہ کہہ کہ اللہ نے آپ کی جان بچائی ہے، یہ جو آپ شہادت دیتے ہیں یہ آپ کی جان بچائی کہ کہیے کہ لا نعلم منہ الا خیرا، ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، خیر کیا ہے؟ حسین ہے، یعنی کہ یہ پروردگار میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ حسینی تھا، میز ماتم میں ملتا تھا، باقی میں کچھ نہیں جانتا، تو جان۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے اس کی گواہی۔ تو عالم الغیب ہے، تو عالم الغیب ہے، رکیے، تو عالم الغیب ہے، نماز تیری ہے، بندہ تیرا ہے، پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تو جان، روزہ تیرا ہے، بندہ تیرا ہے، تو عالم الغیب ہے، تیرے فرشتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا، ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہم میت ماتم میں سے دیکھ لیتے تھے، باقی تیرے ہاتھ میں سب ہے، تو واجب الوجود ہے، پروردگار ہے، تجھے پورا اختیار ہے، بس یہ کہہ کے اپنا پلہ جھاڑ کے جناب مسلم کہتے ہیں قاسم کل خیر، ہر خیر کے بانٹنے والے حسین۔ کلامی القرآن مناجب الرحمن، قاسم کل خیر، اس کے بعد فرماتے ہیں المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر۔ اے کوفے والو سنو، میرا حسین وہ ہے کہ جس کی اطاعت اللہ نے ہر انسانوں پر واجب کیا، تمام جناتوں پر واجب کیا، تمام وحوش پر واجب کیا، اور تمام طیور پہ واجب کیا۔ اب میں وہ ترجمہ نہیں کروں گا جو سب کرتے ہیں، اس لیے کہ قبلہ بیٹھے ہیں، پرندے کی جمع جو ہے وہ طیور ہے، پرندے کی جمع ہے طیور۔ اب جناب مسلم نے طیور تو کہا نہیں، طیر کہا، طیر کے معنی ہے اڑنے والے کے، کہتے ہیں المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر، انسان کی محبت ہر انسان پر واجب ہے، ہر جنات پر واجب ہے، ہر وحوش پر واجب ہے، اور جو بھی فضا میں اڑے، ہر اڑنے والے پر حسین کی اطاعت واجب ہے، اب چاہے پرندہ اڑے یا جبریل امین اڑے، فرشتہ اڑے، جو بھی اڑے گا فضا میں اس پر حسین کی اطاعت واجب ہے۔ کلام القرآن مناجب الرحمن، قاسم کل خیر، المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر۔ اس کے بعد اب تنبیہ کرتے ہیں کوفے والوں کی، کہتے ہیں فاقلوا اہل الکوفہ ان لا تستعقلوا ترکتم ابا عبداللہ الحسین۔ اے اہل کوفہ، عقل سے کام لو اگر لے سکتے ہو، اے اہل کوفہ عقل استعمال کرو، عقل سے کام لو اگر لے سکتے ہو، ترکتم ابا عبداللہ الحسین، کبھی تم نے سوچا کہ کس حسین کو چھوڑ رہے، وہ بھی کس کے لیے؟ نہیں، ذرا یہاں سے اب دیکھیے طنز، ڈوب بھی رہے ہو، مر بھی رہے تو کس کے لیے؟ ترکتم ابا عبداللہ الحسین،
کبھی تم نے سوچا کہ کس حسین کو چھوڑ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ اترکتم ابا عبداللہ الحسین، کبھی تم نے سوچا کہ کس حسین کو چھوڑ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ حل یستوی الخمر والسلسبیل، دیکھیے شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دو متضاد چیزوں کا تقابل کرنا بڑی سخت منزل ہے، آپ تک بندی تو جو چاہے کر لیں، حسین اور یزید کا مقابلہ کرنا ہے، کہاں آقا حسین کہاں یزید؟ تو اب دیکھیں لفظوں کا انتخاب، دیکھیں جناب مسلم کا، حسین کے لیے کیسے لفظ کا انتخاب اور یزید کے لیے کہتے ہیں ترکتم ابا عبداللہ الحسین، کبھی تم نے سوچا کہ کس حسین کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کے لیے؟ اے کوفے والوں بتاؤ، حل یستوی الخمر والسلسبیل، اے کوفے والوں کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے، لیکوڈ میں سب سے نجس چیز ہے شراب، ایک قطرہ چلا جائے تو پورے کنویں کا پانی نکالنا واجب، اور سلسبیل جس سے فرشتے وضو کرتے ہیں، کہتے ہیں حل یستوی الخمر والسلسبیل، اے کوفے والوں کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ وہ حسین کون ہے کہ جس کا میں نائب بن کے آیا ہوں، اور جس یزید کے پیچھے بھاگ رہے وہ کون ہے؟ اس کے بعد فرماتے سنو، مصباح الصلاۃ، نور المحراب، تفسیر الکتاب، خلاصۃ الوجود، میرا حسین کون ہے؟ مصباح الصلاۃ، نماز کا چراغ ہے۔ نہیں ابھی وہ کیفیت کہاں آئی جو فضائل سن کے ہونا چاہیے؟ مصباح الصلاۃ، جناب مسلم کہتے ہیں حسین نماز کا چراغ ہے، چراغ ہے، کیا مطلب ہوا؟ چراغ بجھا دیا اندھیرا ہو گیا، جلا دیا اجالا ہو گیا، بجھا دیا اندھیرا ہو گیا، جلا دیا اجالا ہو گیا، نہیں ذہن آپ کا جا رہا، جلایا اجالا، بجھا دیا اندھیرا، جلایا پھر اجالا، پھر بجھایا پھر اندھیرا۔ مسلم کہتے ہیں حسین نماز کا چراغ ہے، اس کا مطلب اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز جس میں حسین نہ ہو، اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز جس میں حسین نہ ہو۔ حسین مصباح الصلاۃ ہے، نور المحراب ہے، محراب کا نور حسین ہے، تفسیر الکتاب، قرآن کی تفسیر حسین ہے، خلاصۃ الوجود۔ روئے کھڑے ہو جائیں گے اگر سوچئے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر مسلم نہ کہتے تو دنیا میں فضیلت حسین میں کوئی یہ جملہ کہیں نہیں، انتہا ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حسین خلاصۃ الوجود ہے، خلاصۃ الوجود۔ حسین کیا ہے؟ علماء سے پوچھو، خلاصۃ الوجود، ذات پروردگار واجب الوجود، اللہ کے بعد جتنے ہیں وہ سب وجود ہیں۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کہ حسین خلاصۃ الوجود ہے۔ 1,00,000 ہمارے گناہگاروں کی بات کیا کر رہے ہیں؟ 1,40,000 پیغمبر وجود، 12 امام موجود، 14 معصوم وجود، کروڑوں فرشتے وجود۔ 1,40,000 پیغمبر وجود ہے، 12 امام وجود، 14 معصوم وجود، کروڑوں فرشتے وجود۔ اور جناب مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں کہ حسین خلاصۃ الوجود ہے، یعنی 1,40,000 پیغمبر، 12 امام، 14 معصوم اور کروڑوں فرشتوں کے فضائل کو ایک ساتھ میں اگر دیکھنا چاہتے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ اب زیارت وارثہ میں اب آپ نے سنا کہ زیارت وارثہ میں سب کے وارث کیوں ہیں؟ جناب مسلم کہتے ہیں حسین خلاصۃ الوجود۔ اگر 1,40,000 پیغمبر، 12 امام، 14 معصوم، کروڑوں فرشتوں کے فضائل و کمالات کو ایک جگہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تو بس حسین کو دیکھ لو۔ بڑا جملہ، بڑا جملہ، دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی کہ خلاصۃ الوجود۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خلاصۃ الوجود، وہ ہے حسین جس کا میں سفیر بن کے آیا۔ عقل استعمال کرو، عقل سے کام لو۔ اس حسین کو چھوڑ رہے ہو، اس حسین کو چھوڑ رہے کس کے لیے؟ لشارب الخمر واللعب بالکلام، کتے سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے، ہر طرح کے شراب پینے والے شرابی کے لیے۔ لشارب الخمور، خمر نہیں کہا، خمور، جس کے آج کی زبان میں بڑا اچھا ترجمہ ہوگا ہر ورائٹی کی شراب پینے والے شرابی کے لیے۔ خمور، ہر ورائٹی کی شراب پینے والے شرابی کے لیے، کتوں سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے۔ اس حسین کو چھوڑ رہے کس کے لیے؟ لشارب الخمور واللعب بالکلام، کتے سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے، ہر طرح کے شراب پینے والے شرابی کے لیے۔ ایک کوفے والوں عقل استعمال کرو، حل یستوی الخمر والسلسبیل، کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون خاموشی سے سنتا ہے۔ اب جو جملہ کہہ رہا آخری جملہ، اور یہیں پہ تقریر روکوں گا، کہہ رہا حل یستوی الخمر والسلسبیل، ایک کوفے والوں
عقل استعمال کرو، کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں حل انامی الغنامی، آخری فرد تک اسی جملے کی قدر کریے، باقی میری تقریر سنیں یا نہ سنیں۔ جناب مسلم جب کوفے کے جامع مسجد کے ممبر سے کہہ سکتے ہیں تو میں بھی اس ممبر سے کہہ سکتا ہوں، آقا مسلم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اے کوفے والوں سنو، حل انامی الغنامی والمنامی بہت جبریل، غنامی غانیہ کی جمع ہے، لغت رکھا جا کے دیکھیے جس کے معنی ہے ناچنے گانے والی پیشہ ور بازاری عورتیں۔ جناب مسلم کہتے ہیں حل انامی الغنامی والمنامی بہت جبریل، اے کوفے والوں بتاؤ کہاں ناچنے گانے والی پیشہ ور بازاری عورتوں کی گیت کی آواز پر سونے والا یزید کہاں، اور جبریل کی لوریوں پہ سونے والا حسین کہاں؟ میرے جملے نہیں ہیں، یا آقا مسلم ابن عقیل کے خطبے کے جملے ہیں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں کہ حل انامی الغنامی والمنامی بہت جبریل، لغت دیکھیے کہاں ناچنے گانے والی پیشہ ور بازاری عورتوں کی گیت کی آواز پہ سونے والا یزید کہاں، اور جبریل کے لوریوں پہ سونے والا حسین کہاں؟ ایک کوفے والوں بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہونا ارسلتم علیکم سفیرا و وزیرا و داعیا الی بیت اللہ، میں اسی حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں، اور اس وقت میں اسی حسین کا وزیر بھی ہوں اور نائب بھی ہوں، داعیا الی بیت اللہ، اور تمہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا نہیں۔ یہاں حسین کے معتمد ایک ایک لفظ پہ رکیے، ایک ایک لفظ کی شرح کی جائے تو مجلس پڑھی جائے۔ کوئی دنیا کا آدمی ہوتا تو کہتا داعیا الی بیت الحسین، ہم تمہیں حسین کی بیعت کی طرف بلا رہے، نہیں کہا۔ معتمد نے کہا داعیا الی بیت اللہ، ہم تمہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہتے کہ حسین کی بیعت گویا خدا کی بیعت ہے۔ چلو بھائی محمد و آل محمد۔ جبرائیل ایک پل اٹھے تو بھی چین سے، اے موت سانس رخ زمانے قیامت ہے، مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ روئے میں بات مجھے مکمل کرنے دیں۔ اب جناب مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں کہ امشی اسرا غبارا فرس ابی عبداللہ الحسین، اب یہیں تک جتنی میں نے عربی عبارت پڑھی تھی ترجمہ کر دے رہا ہوں کہ امشی اسرا غبارا فرس ابی عبداللہ الحسین تصل الجنہ۔ اچھا یہ بات دماغ میں رہے، یہ بات دماغ میں رہے کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں، آپ جا کے کر دیجئے نا، کہیں ڈسٹرب کریں، سارے لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل چکے ہیں۔ اب خطبے سنانا ہے تو لفظوں کے اوپر گرفت، ادھر ادھر دماغ جائے گا تو بات منتشر ہو جائے گی کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، امام علی مقام اب مکے سے نکلنے والے ہیں۔ امام فرماتے مکے سے نکلنا ہے، کاہے سے نکلنا ہے؟ گھوڑے سے نکلنا ہے۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو گرد اڑتی ہے۔ بس دیکھیے ادھر ادھر ڈسٹرب نہ ہو، بڑی محنت سے ضائع نہ کریے، آپ جتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی سنیں۔ یاد کرنا الگ موضوع، ادا کرنا اسے موضوع، آپ کو سنانا الگ موضوع ہے، لہذا جیسے میں محنت کر رہا ہوں آپ بھی کریں کہ امام حسین گھوڑے سے چل رہے ہیں نا تو گرد اڑ رہی ہے۔ اب کوفے میں جناب مسلم کا خطبہ سنیے، فرماتے ہیں 2 مہینے 8 دن آزاداری کرتے ذوالجناح جو لوگ نکالتے ہیں ان کی تقویت کے لیے مسلم کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں ایک کوفے والوں امشے اسرا غبارا فرس ابی عبداللہ الحسین تصل الجنہ، ایک کوفے والوں اٹھو دوڑو حسین کے گھوڑے کی گرد کے پیچھے دوڑو، میں کہتا ہوں کہ جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ امشے اسرا غبارا فرس ابی عبداللہ الحسین، اٹھو حسین کے گھوڑے کی گرد کے پیچھے دوڑو جنت تک پہنچ۔ یہ نہیں کہا کہ حسین کے پیچھے دوڑو، کہا حسین کے گھوڑے کی گرد کے پیچھے دوڑو۔
نہیں توجہ کر رہا. حسین لفظ میں توڑ کے اسی لیے سنا رہا ہوں تاکہ ترجمے سے آپ واقف ہو جائیں, بلد ہو جائیں کہ امشے اٹھو دوڑو, آسرا غبار فرس ابی عبداللہ الحسین, فرس گھوڑے کو امام حسین کے گھوڑے کے گرد کے پیچھے دوڑو, تسلیل جنہ ہم کہتے ہیں جنت تک پہنچ جاؤ گے. یہ مولا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حسین کے پیچھے دوڑو, کہا حسین تو حسین ہے, حسین تو حسین ہے, حسین کے پیچھے اگر ذوالجناح چل رہا ہے تو وہ بھی جنت میں پہنچائے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب تھوڑا سا لوگ پیسہ کما لیتے ہیں اور کرچدار کپڑے پہنتے ہیں تو پھر وہ سب آزاداری پہ اشتہاد کرنے لگتے ہیں. ایک صاحب امریکہ میں ہم سے ملے, کہنے لگے حضور ہم اشرف المخلوق ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہیں. کہا ہم اشرف المخلوق ہو کے گھوڑے کو چومیں, ہم اشرف المخلوق ہو کے گھوڑے کو چومیں. ہم نے کہا پہلی بات تو یہ سمجھے کہ ہم اس کو گھوڑا کہتے ہی نہیں, ہم اسے ذوالجناح کہتے ہیں. یہ گھوڑا نہیں ہے, ذوالجناح ہے, اور اس کو جو گھوڑا کہے اس کو ہم گھوڑا کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. جو اس کو گھوڑا کہتا ہے وہ اس کو گھوڑا کہتے ہیں. یہ ہمارے لیے ذوالجناح ہے. آقا جناب مسلم فرماتے ہیں کہ امشی اسرا غبارا فرس ابی عبداللہ الحسین تسلیل جنہ. یہ لوگوں اٹھو اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے پیچھے دوڑو, اس کے گرد کے پیچھے دوڑو, ہم کہتے ہیں کہ جنت تک پہنچ جاؤ. باقی باتیں آپ کل سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب مسلم ابن عقیل کا یہ مارکۃ الاعلیٰ خطبہ تھا کہ جب ممبر سے اترے تو 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا. جناب مسلم ابن عقیل کون ہیں؟ جو میں نے پہلے کہا کہ جب یہ کوفے میں حسین کے معتمد اور آقا کے سفیر بن کے آئے تو سب سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ جناب مختار بن عبید اللہ ثقفی کے گھر مہمان تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب مختار بن عبید اللہ ثقفی خود تنہا نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان محب اہل بیت تھا. میں نے کسی مجلس میں 2-3 دن پہلے کہا کہ جنگ مدائن میں جب امام حسن علیہ السلام زخمی ہوئے تھے تو انہی کے چچا ان کو بیت ابیض میں لے کے آئے اور علاج کرنے کے بعد حفاظت سے مدینے پہنچائے. اس لیے کہ مختار کا خاندان شروع سے محب اہل بیت تھا, اس لیے آل محمد ان کی قدر کرتے تھے. اس لیے امام حسین نے جب بھیجا تھا تو یہی خط لکھ کے بھیجا تھا جناب مختار کے ہاں, اور جناب مختار بن عبید اللہ ثقفی جب تک کوفے میں تھے کسی میں مجال نہ تھی کہ وہ جناب مسلم کی طرف نظر بد کر سکتا تھا. مگر جناب مسلم جب مختار چلے آئے تو پھر کوفے کے حالات خراب ہو گئے, اور حالات یہاں تک خراب ہو گئے کہ جناب مسلم شہید کر دیے گئے, گرفتار کر لیے گئے. وہ سب واقعات آپ کو معلوم. جب انہیں پتا چلا تو مکے و مدینے سے جناب مختار جب مدد کے لیے آئے تو جناب مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے تھے. چنانچہ انہوں نے بدلہ لیا اور اسی وقت جناب مختار گرفتار ہو کے زندان کوفہ میں چلے گئے تھے, اور کوفے میں وہ مقید تھے. جب واقعہ کربلا ہوا تو جناب مختار قید خانے میں تھے. چنانچہ جب یہ آل محمد کا اسیر کیا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں آیا تو اس ملعون نے 40 یا 80 سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ مختار کو لایا جائے. مختار اہل بیت, مختار ہی نہیں جتنے دوستداران اہل بیت رہتے تھے ان کے لیے مخصوص قید خانہ بنایا جاتا جس میں قید خانے میں تہخانے ہوتے تھے, تہ خانے میں تہخانے ہوتے تھے. چنانچہ سپاہیوں کو جب بھیجا گیا کہ مختار کو لے کے آئیں تو جب زندان میں سپاہی آئے تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ سیڑھی سے نیچے اترتا. سب کہہ رہے تھے پہلے تم جاؤ, کہہ رہے تھے پہلے تم جاؤ, کہہ رہے تھے پہلے تم جاؤ, کہہ رہے تھے تم جاؤ. بہرحال ایک سپاہی تھوڑا سا نیچے اترا اور اس نے کہا مختار باہر آؤ, تمہیں بلایا جا رہا. جناب مختار توق و بیڑیوں زنجیر میں لوہے میں جکڑے ہوئے باہر آئے اور سورج کو دیکھ کے سلام کیا اور کہا اے مولا کے اشارے پہ پلٹنے والے سورج, بہت دن کے بعد میں نے تجھے دیکھا. کہا کیا بات ہے بتاؤ, میں تو محبت علی کے قصیدے پڑھ رہا تھا, باہر کیوں بلایا گیا؟ کہا دربار میں ابن زیاد نے بلایا ہے. کہا چلوں گا اس شرط پہ کہ میں اپنی شرطوں پہ. فوجوں نے کہا ہاں اپنی شرطوں پہ بتائیں. شرط کیا؟ کہا میں آگے آگے چلوں گا, تم پیچھے پیچھے چلو. جناب مختار آگے آگے چلے, پیچھے پیچھے. بس درمیان کے میں واقعات چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے مصائب سنانا. دربار میں آ کے سامنے کھڑے ہوئے, کسی چابلوس نے کہا مختار تو نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا. مختار کہتے ہیں ما للامیر للحسین, اس روئے عرض پر حسین کے علاوہ کوئی ہمارا امیر نہیں, اس پورے روئے عرض پر حسین کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں.
ابن زیاد اب بولا, کہتا مختار تو ہمیں سلام کرو یا نہ کرو, یہ جو تم کہہ رہے کہ حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے نا, تو حسین کوفے میں آ گئے, حسین کوفے میں آئے ہوئے ہیں. مختار کہتے ہیں ناممکن ہے, اگر میرا آقا کوفے میں آتا تو ہمیں فراموش نہ کرتا. کہا مختار تم کہاں ہو؟ کوفہ تو در کنار, تیرا امیر میرے دربار میں موجود. جناب مختار کہتے ہیں خاموش, تیرا نجس دربار اور میرا آقا یہاں کہاں کیا رہے گا؟ تیرا نجس دربار یہاں میرا آقا کیسے آئے گا؟ اس نے سپاہی کو حکم دیا کہ تج سے رومال کو ہٹا دے. اس نے تج سے رومال کو ہٹایا, کہا مختار غور سے دیکھو. مختار نے غور سے دیکھا, کہا آقا ابا عبداللہ حسین آپ, آپا حسین آپ. سپاہی کے ہاتھ سے تلوار کھینچی اور چاہا کہ ابن زیاد کو قتل کرے. پیچھے سے قیدی سجاد نے پکڑ لیا, چچا ہم بھی ہیں. مڑے کون؟ ہم سجاد ہیں. سجاد ہیں. سجاد تم کہاں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. اب جناب مختار کو کچھ دھدلا دھدلا دکھائی دیا. کہا سجاد یہ سب کیا ہے؟ کہا مختار گردن جھکا لو, یہ میری ماں بہن ہے بڑھانا سر. روئیں گے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں کہ میں مصائب پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا. جناب مختار غش کھا کے گر گئے, توقع بیڑیوں زنجیر میں گرفتار ہو گئے, پھر زندان میں لے جا کے ڈال دیا گیا. آزاداروں, آج کوئی ایسے مومن مومنہ نہیں گا جس کے آنکھ سے آنسو نہ نکلے. 40 اب قریب ہے نا, چند ہی دن بچے ہوئے ہیں. پرسا دے لیجئے, رو لیجئے. اب جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا. مولا کوئی کمی ہو تو معاف فرمائیے گا. یہی مال مئی سے روئی آزادار. یہ وقت کی بات تھی کہ جناب مختار قیدی تھے اور ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا. حالات نے کروٹ لیا, وقت بدلا, اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اسی مختار اسی تخت پر آ کے بیٹھ گئے. بس 4-5 منٹ مسائل مگر اطمینان سے میں پڑھوں گا اور روئیں گے انشاءاللہ. وقت نے کروٹ لیا اور حالات بدلے اور اسی تخت کوفہ پہ جناب مختار آ کے بیٹھے گئے. جناب مختار کی جو تاج پوشی ہوئی ہے وہ نماز مغربین کے بعد ہوئی. سر سے پیر تک گرد میں اٹے ہوئے تھے. ابراہیم بن مالک اشتر, جو مالک اشتر کے بیٹے تھے, وہ ان کے وزیر تھے, انہوں نے اللہ کے تخت پہ بٹھایا. سارا تخت دربار سجا ہوا تھا. سارے سرداران عرب اور سرداران کوفہ آ کے مختار کو جھک کے سلام کرتے تھے. اے مختار تجھے تخت مبارک, اے مختار تجھے تخت مبارک, اے مختار تجھے تخت مبارک, اے مختار تجھے حکومت مبارک, اے مختار تجھے حکومت مبارک. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مختار زار و قطار روتے تھے اور ہر آدمی سے رو کے کہتے تھے کیسی مبارکباد, کیسی مبارکباد دے رہے. ارے اسی دربار میں نے اپنے امام کو قیدی دیکھا تھا. کیسی مبارکباد دیکھ رہے. اسی دربار میں اپنی شہزادی کو برہنہ سر دیکھا تھا. اسی دربار میں سکینہ کے گلے گھٹ رہے تھے. اسی دربار میں آل محمد کے بچے آلتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. کیسی مبارکباد. یہاں تک کہ جب نصف شب آ گئی تو ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا آقا اب تھوڑا سا آرام کر لیجئے, اس لیے کہ صبح ظالموں کو گرفتار کرنا ہے, پھر جنگیں لڑنی ہے, دربار کو برخاست کریے. چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر کے کہنے سے دربار برخاست ہوا. آزاداروں, ابھی تک آپ روئے ہوں نہ روئے ہوں, آپ جانے, آپ کے آنسو جانے, آپ کی آنکھیں جانے, آپ کی محبت جانے, مگر اب بڑا گنہگار ہوگا وہ شخص. اس لیے اب یہاں سے جو مصائب ہے اس کے راوی جناب مختار بن عبید اللہ سقفی ہیں. مختار کہتے ہیں میں گھر گیا, تھکا اتنا زیادہ تھا کہ نیند آ گئی. نیند کا آنا تھا کہ قیامت آ گئی. جیسے آنکھ لگی اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو کالی کفنی اوڑھے, عصا کا سہارا لیے ہوئے, میرا پائتی آ کے کھڑی ہو کے کہتی مختار تجھے تخت مبارک. روئیے میری ماں بہنوں, سر و سینہ پیٹ کے رو لیجئے. مختار تجھے تخت مبارک, مختار تجھے تخت مبارک. مگر یہ مختار ہم اس تخت سے خوش نہیں ہیں, اب اس حکومت سے خوش نہیں ہیں. مختار کانپنے لگے, شہزادی آپ ایسا کیوں کہہ رہی, ہم سے کیا غلطی ہو گئی. کہا تو تخت پہ بیٹھ گیا مگر میری رباب دھوم میں بیٹھی ہے مدینے میں. تو تخت پہ بیٹھ گیا مگر سید سجاد کے لبوں میں مسکراہٹ نہیں آئی. ابھی ہرملہ گرفتار نہیں ہوا, ابھی میرے حسین کا قاتل سمر گرفتار نہیں ہوا. مختار ہمیں چین نہیں ہے, ہمیں قرار نہیں ہے. مدینے میں ہمارے بچے بلک بلک کے رو رہے,
जनाब मुख्तार ख्वाब से बेदार हुए, नंगे सर नंगे पैर दौड़े हुए इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के दरवाजे पे गए, ज़क्कुल बाब किया। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने जब दरवाजा खोला तो क़यामत आ गई। देखा न सर पे अम्मामा है, न पैरों में जूतियां हैं। कहा अमीर ये क्या हो गया? हाथ को पकड़ा, कहा चलो दरबार में। कहा क्या हुआ? कहा तुम तख्त हुकूमत में बैठो, हम नहीं बैठेंगे। कहा आका हुआ क्या? कहा हमारे बैठने से शहजादी नाराज, शहजादी नाराज है। अभी ख्वाब दिखाया कि रबाब धूम में बैठी है, सज्जाद के लबों में मुस्कुराहट नहीं आई। जनाब इब्राहिम बिन मालिक अख्तर कहते अमीर आप तख्त पे बैठिए, हम जा रहे हैं, नबी की खबरगिरी करते हैं। चुनांचे रात में सारे लोग रोने लगे, दरबार फिर रात में सज गया और जनाब मुख्तार को बैठाल दिया और इब्राहिम बिन मालिक अख्तर गए। तो मैं पूरा मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा। नमाज सुबह से पहले 4 जालिमों को लेके आए, नमाज सुबह से पहले 4 जालिमों को लेके आए और कहा अमीर इनका काम तमाम करो, बाकी की हम खबरगिरी करते हैं। जनाब मुस्लिम मुख्तार रो रहे थे, एक जालिम को आगे बढ़ाया, बस 1 या 2 का मसाइल, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। एक को आगे बुलाया, कहा ये मलून बता तूने करबला में क्या जुल्म उठाया था? उसने कहा मुख्तार जो तुम्हें सजा देनी हो दे ले, जुर्म ना पूछ, जुर्म ना पूछ। कहा नहीं जुर्म तुझे बताना पड़ेगा ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे आका पे कितनी मुसीबतें पड़ी हैं। कहा नहीं जुर्म ना पूछ, जो सख्त से सख्त सजा देनी हो दे ले। कहा नहीं पहले तो जुर्म बता दे ताकि हमें पता चले ना हमारे आका पे कितनी मुसीबतें पड़ी। कहा ये मुख्तार एक वाकया मुझसे सुन लो, एक वाकया सुन लो। कहा हाँ मलून जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा, आजादारों में नहीं समझ पा रहा कि मैं पूरा मसाइल पढ़ पाऊंगा कि नहीं। जब से मैंने इस वाकये को पढ़ा ना, जब पढ़ता हूं तो कलेजा फट जाता है। वो मलून कहता ये मुख्तार एक वाकया सुनो। कहा वो क्या वाकया? बयान कर, मेरा दिल बैठ रहा है। कहा जब तुम्हारे इमाम घोड़े से जमीन पर आए ना तो इमाम का लाशा तीरों का मुअल्लक था और धीरे धीरे से लाशा जमीन को छूने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि एक तरफ से सनान आगे बढ़ा, एक तरफ से खोली आगे बढ़ा, एक तरफ से शिमर आगे बढ़े और ये सब नशेम में आ गए और मैं भी करीब खड़ा होकर देख रहा था यह मंजर कि मतलब शिमर कहता हुसैन मैं शिमर हूं बोलो। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा शिमर कहता हुसैन मैं शिमर हूं बोलो, कोई जवाब नहीं दिया। तो शिमर कहता ऐसा लगता है कि हुसैन अब जिंदा नहीं है। इतने में सनान आगे बढ़ा का मैं पता लगाता हूं। सनान आगे कहता हुसैन बोलो, मैं सनान बोल रहा हूं। हुसैन ने कोई जवाब न दिया। सनान कहता लगता अब हुसैन जिंदा नहीं है। खोली मलून कहता मैं बताता हूं कि जिंदा है कि नहीं है। ये मुख्तार मैंने वो जुल्म देखा कि जमीन करबला हिल गई। का क्या हुआ? का मैं आगे बढ़ा और खोली आगे कहता है ये हुसैन मैं खोली भेज रहा हूं, ये हुसैन मैं खोली भेज रहा हूं। अरे फौज यजीद तुम्हारे खेमों में दाखिल हो गई है, ज़ैनब का पर्दा छीना जा रहा है, औरतों की चादरें छीनी जा रही है। बेकमता हुसैन कांपने लगे, हुसैन कांपने लगे और दोनों हाथ को जमीन पे टेक के मुंह के बल खड़े होना चाहा और कहा शिमर फौजों को रोक ले, अभी हम जिंदा हैं। शिमर फौजों को रोक ले, हम जिंदा हैं। उसके बाद खोली ने वो जुल्म किया कि जो जमीन करबला हिल गई। उसके पास एक वजनी पत्थर था, इमाम के चेहरे पे जोर से मारा, खून का फव्वारा निकला। इमाम ने फरमाया खोली बस कर वरना कयामत आ जाएगी। ये मंजर मेरी माँ देख रही है, मेरी माँ देख रही है। इस वक्त मेरा सर मेरी माँ की गोद में है। उसके बाद सिमर सीने पे सवार हुआ, उसने तन और सर में जुदाई कर दिया। हुसैन के सर को नो के नेजा पे लेके आगे बढ़ गया। मुख्तार कहते मलून बता तूने क्या जुल्म ढाया? कहा मुख्तार जो सजा देनी हो दे ले। आजादारों मजलिस मुकम्मल हो गई मगर जुर्म न पूछ। कहा तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा जब सिमर सर लेके आगे बढ़ गया ना तो मैं अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ नशेम में आया और झुक के हुसैन के पैरों को पकड़ा और पूरे मख्तल में हुसैन के लाशे को घसीटने लगा। पूरे मख्तल में हुसैन के लाशे को घसीटते हुआ जब मैं खेमे के करीब पहुंचा तो एक बच्ची निकली 4 साल की, जिसका नाम मैंने बाद में पूछा तो सकीना था। वो मेरे घोड़े के सामने आके खड़ी हो गई और रो के कहती सालिम मुझे पामाल कर मगर मेरे बाबा के मैयत छोड़ दी। हजर कमल अल्लाह रो लिया, आपने हक गिरी आदा हो गया। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। रो लिया, आपने हक गिरी आदा हो गया। मुख्तार ने उसे वासिल जहन्नम किया, दूसरे को बुलाया। कहा ये मलून तो बता के तूने करबला में क्या जुर्म ढाया? कहा मुख्तार हमें भी जो सजा देनी हो दे ले, जुर्म न पो। कहा नहीं कोई एक जुर्म बता। कहा एक जुर्म मेरा भी सुन ले। कहा वो क्या है? कहा वो क्या है? कहा इब्ने ज़ियाद ने कूफे से हमें स्पेशल तौर से करबला में इसलिए भेजा था कि ताकि हम करें और देखें कि कोई अहले बैत की सख्ती करने में कोई कमी तो नहीं कर रहा।
रोइएगा। अहले बैत तो कोई सख्ती करने में कमी तो नहीं कर रहा है। कहा यही हम काम कर रहे थे, नोटिंग कर रहे थे कि कोई अहले बैत पे सख्ती करने में कमी तो नहीं कर रहा है। मुख्तार कहते मलूल कोई वाकया बता। कहा एक वाकया मेरा भी सुन लो। कहा वो क्या है? कहा 11 मुहर्रम को जब तुम अहले बैत का काफिला तैयार हो गया तो एक एक नाके पे 2-2 बीबियों को बांधा गया, उनके हाथ और पैर को बांध दिया गया था, उनके गोदों में छोटे छोटे बच्चे थे, सकीना को अलग नाके पे बांध दिया गया था और यह काफिला कूफे की तरफ गया। मगर जब शाम हो गई तो अबुल हरीर के पास इस काफिले को रोक दिया गया। ए मुख्तार मैं सच कहता हूं हमारे जानवरों तक ने पानी पिया। हम सच कहते हैं हमारे जानवरों तक ने पानी किया, मगर तुम्हारे अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे अलग रेत पर बैठे हुए आला ताश की सदाएं बुलंद कर रहे थे और मायूसी से देख रहे थे। हमारी फौजों ने पिया, फौजों के बाद जानवरों ने पिया और उसके बाद ये बच्चे रोते रोते सो गए। मगर ए मुख्तार हमारा लश्कर भी इतना ज्यादा थका था कि खाना खाने के बाद पानी पीने के बाद सो गया, मगर तुम्हारे लश्कर के बच्चे भी रो रो के सो गए। तुम्हारे लश्कर में भी जो लोग थे बेबियां वो सब भी सो गई। दोनों तरफ सन्नाटा हो गया, इधर के लोग भी सो गए, इधर के लोग भी सो गए। 2-3 मिनट के मसाइब हैं, मगर आज कोई अपना हम सर नहीं फोड़ पाते हैं। हम लोग पूछते कितना रो और मर जाएंगे इन मसाइबों पे। अगर इमाम ने कहा ना होता कि हमारी मुसीबतों को बताओ तो ये पढ़ने के मसाइब नहीं है जो मुख्तार ने बयान किया है। का मलूल बता फिर क्या हुआ? का मैं जग रहा था कि कोई अहले बैत पे कोई रहम तो नहीं करेगा। रात के अंधेरे में मैं जग रहा था। आजादारो कलेजा फट गया मसाइब का ये जुमला लिखे। वो कहता मैं जग रहा था, इधर के लोग भी सो गए, उधर के लोग भी सो गए, मगर मैंने देखा कि एक बच्ची थी तुम्हारे लश्कर में जो बार बार लेटती थी और बैठ जाती थी और हर बार बैठने के बाद कहती थी बाबा बगैर तेरे सीने के नींद नहीं आती। हर बार बैठने के बाद कहते थे बाबा बगैर तेरे सीने की नींद नहीं आती बाबा। ए बाबा आप खुद देखिए ना, सब सो गए मगर सकीना को नींद नहीं आती। ए बाबा बगैर आपके सीने के हमें नींद नहीं आती। मैंने देखा कि ये बच्ची बार बार उठती थी, बैठती थी, रोती थी, लेट जाती थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ये बच्ची गई और एक पत्थर लेके आई और अपने सरहाने रख के सो गई। आजादारों रोइएगा मेरी माँ बहनों। मैंने सोचा कि शायद ये बच्ची अब थक के सो गई हो, मगर थोड़ी देर के बाद ये बच्ची खड़ी हो गई और कहा बाबा माफ करना, मैंने बहुत चाहा मगर नींद नहीं आती। मैंने बहुत चाहा मगर नींद नहीं आती। उसके बाद मैंने देखा कि वह बच्ची हमारे लश्कर की तरफ चली और देखा एक एक सिपाही को देखती हुई आगे बढ़ रही थी और कह रही थी सारे जालिम आज थक के सो गए, सारे जालिम थक के सो गए, सारे जालिम थक के सो गए। उसके बाद वह बच्ची हमारी तरफ आने लगी तो हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया कि देखा यह बच्ची क्या करती है। गौर से हमें देखा और आसमान की तरफ रुक करके कहा परवरदिगार आज ये जालिम भी सो गया है, परवरदिगार आज ये जालिम भी सो गया। उसके बाद वो बच्ची आगे बढ़ी तो मैंने आंखें खोली कि देखा बच्ची क्या करती है। तो बच्ची टहलती हुई उधर गई। आजादारों में 1 मिनट के मसाइब है। जिधर खोली शुहदा के सर नेज़ों पे लिए हुए थे, एक एक सर को गौर से देख रहे थे। हाँ ये मेरे भैया अली अकबर का सर है, हाँ ये मेरे भाई कासिम का सर है, हाँ ये मेरे भाई अवनो मोहम्मद का सर है, हाँ हाँ सर है। एक सर के पास रुक के कहती हाँ यही तो मेरे बाबा हुसैन का सर है, हाँ यही तो मेरे बाबा हुसैन का सर है। वो उस सर के पास रुक के कहती है ए बाबा देखिए ना सब सो गए मगर सकीना को नींद नहीं आती, सब सो गए मगर बगैर आपके सीने का नींद नहीं आती। ए बाबा रात के अंधेरे में इस जले हुए दामन में आ जाइए। ए मुख्तार मैंने देखा कि हुसैन का सर झुका, सकीना के गोद में आ गया, मुंह पे मुंह रख के रोने लगी। बाबा वो जो जालिम सो रहा है ना उसने हमारे गोशवारे छीने, वो जो जालिम सो रहा है उसने हमें ताजियाने मारे, वो जो जालिम सो रहा उसने हमें दुर्रे मारे। ए बाबा इन लोगों ने हमें यतीम समझ के मारा है, लावारिस समझ के मारा है, मजबूर समझ के मारा है। ए बाबा आप आ गए हैं तो बदला लीजिए, मुनासिब समझिए तो चचा अब्बास को बुलाइए, भैया अली अकबर को बुलाइए। सकीना फरियाद कर रही थी ए मुख्तार मैंने वो जुल्म किया कि जमीन हिलने लगी। मुख्तार का जब मालूम पता क्या किया कि मैं दबे पांव गया और सकीना के पीछे खड़े होकर उसकी फरियाद को सुन रहा था। मैं एक बार सकीना को आहट महसूस हुई। अरे जब मुझे देखा तो सहम गई और गोद में सर लेके गई। अरे बाबा ये जालिम आ गया, मेरे बाबा बचाओ, ये जालिम आ गया। तो मैंने वो जुल्म किया कि जमीन हिलने लगी। एक हाथ मैंने हुसैन के बालों में दिया, एक हाथ सकीना के बालों में दिया, दोनों सरों को आपस में टकराने लगा। हुसैन के सर से आवाज आई जालिम,
یا حسین 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 یا آخری سلام آخری سلام آخری سلام آخری سلام میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ رو تم جا کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے کس حال میں ہم تم جا کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے کس حال میں ہم اب خواب میں بابا آئیں گے اب خواب میں بابا آئیں گے چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ میری بچی نہ عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندہ گردن میرا سن تم بابا بابا مت کہنا تڑپے گا میرا بے غور بدن اصغر کی طرح سے چپ رہنا اصغر کی طرح سے چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رو نہ میری بچی نہ جانے دے مجھے میدان کی طرف دینا یہ تجھے قربانی ہے ریوار کے میرے پاؤں نہ پڑ میری بچی تو سے دانی ہے جینا ہے تجھے زہرا کی طرح جینا ہے تجھے زہرا چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ میری بچی نہ
گھر کی بہن جس وقت بندھے گردن میں رسن تم بابا بابا مت کہنا تڑپے گا میرا بے گور بدن اصغر کی طرح سے چپ رہنا اصغر کی طرح سے چپ رہنا چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ میری بچی نا دیکھا ہے ریحانوں سرور نے خود شام میں جا کر یہ منظر دیکھا ہے ریحانوں سرور نے خود شام میں جا کر یہ سیلاب پرساداروں کا مصروف بکاتا حت نظر سیلاب پرساداروں کا مصروف بکاتا حت نظر ہے سارا علاقہ بی بی کا ہے سارا علاقہ بی بی چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ نہ میری بچی نا نعرہ صلوات